السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور ایسی شرائط پر جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جلد از جلد شروع کیے جائیں۔ تاہم اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مذاکرات کس سے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ اس وقت قطر یا مصر کو کوئی اسرائیلی وفد بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے کچھ روز قبل حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی منظوری دی تھی، جن کے تحت 60 دن کے لیے جنگ بندی کی جائے گی اور اس دوران غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں میں سے نصف کی رہائی کی جائے گی، جبکہ فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں، جس کے نتیجے میں جمعرات کی صبح سے رات تک 41 فلسطینی شہید اور 91 زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 11 افراد کو اسرائیلی فوج نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ انسانی امداد تلاش کر رہے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق قحط اور غذائی قلت کی وجہ سے مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد بھوک سے ہونے والی اموات کی تعداد 271 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 112 بچے بھی شامل ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ پیر کو فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر بات چیت کے لیے وزرائے خارجہ کی غیر معمولی کونسل کا اجلاس منعقد کرے گی۔ اس اجلاس کا مقصد غزہ میں اسرائیلی قبض سے، نسل کشی اور بدترین انسانی بحران کے خلاف مشترکہ موقف اور حکمت عملی تشکیل دینا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وکیل رانا مدثر نے الزام عائد کیا ہے کہ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس سے قبل ان کے بیٹے شاہریز خان کو زمان پارک سے گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا تھا۔ لاہور پولیس نے عدالت سے شاہریز خان کے 1 ماہ کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی، تاہم ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اس کی مخالفت کی۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزم کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ علیمہ خان نے گزشتہ روز الزام لگایا تھا کہ مسلح افراد نے ان کے بیٹے شاہریز کو اغوا کیا ہے، جس کے بعد پولیس نے تصدیق کی کہ شاہریز خان کو 9 مئی سن 2023 کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب وکیل رانا مدثر نے دعویٰ کیا کہ آج عدالت میں پیشی کے بعد علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی واپس جاتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان کی خود مختاری کے لیے چین کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل تعاون کا یقین دلایا اور عالمی اور علاقائی فورمز پر قریبی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھتا ہے تو اس پر آئندہ ہفتے سے 50% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ اس دباؤ کے باوجود بھارت اور روس نے تجارت بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے ریکوڈک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالر کی فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اس مالیاتی پیکج میں 30 کروڑ ڈالر قرض جبکہ 11 کروڑ ڈالر کی گارنٹی شامل ہے۔ ADB کے صدر کے مطابق ریکوڈک منصوبہ
پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا جو معیاری روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تانبے اور سونے کی کان کنی کے شعبے میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان میں معاشی ترقی کے فروغ اور غربت میں کمی کا اہم ذریعہ بنے گا۔ ملک بھر میں امیگریشن کا نیا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ای امیگریشن نظام کے نفاذ کے بعد مسافروں کو قطاروں میں لگ کر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے نیا ای امیگریشن سسٹم متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے جو آئندہ ماہ سے نافذ العمل ہوگا۔ اس جدید نظام کے تحت مسافر کی تمام تفصیلات ایپلیکیشن کے ذریعے براہ راست امیگریشن ڈپارٹمنٹ تک پہنچ جائیں گی۔ ای امیگریشن سسٹم کے تحت مسافروں کو ایئرپورٹ پر کاؤنٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ ای گیٹ کے ذریعے اپنی روانگی مکمل کر سکیں گے۔ گلگت بلتستان کے گاؤں روشان میں گلیشیئر جھیل پھٹنے سے شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیلابی ریلے نے دریائے خزر کو کئی گھنٹوں سے بلاک کر رکھا ہے جس سے نچلے علاقوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے پنجاب نے مانسون کے 8ویں اسپیل کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 22 اگست کی رات سے مغربی ہوائیں داخل ہوں گی اور 23 سے 27 اگست تک شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہنے کا امکان ہے، تاہم جمعے کو ہلکی بارش یا بوندے آبادی کے بعد یہ سسٹم ختم ہونے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق 27 اگست سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں دوبارہ بارشیں متوقع ہیں۔ نیو یارک کی اپیل کورٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد $50 کروڑ کا بھاری جرمانہ ختم کر دیا ہے۔ یہ جرمانہ گزشتہ برس ایک سول فراڈ کیس میں عائد کیا گیا تھا۔ جج آرتھر اینگورن نے فیصلہ دیا تھا کہ ٹرمپ نے ٹرمپ آرگنائزیشن کی جائیدادوں کی قیمت بڑھا چڑھا کر پیش کی تاکہ زیادہ بہتر شرائط پر قرضے حاصل کیے جا سکیں، جس بنیاد پر انہیں یہ رقم ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تاہم نیو یارک سپریم کورٹ کے ایپلیٹ ڈویژن نے 21 اگست کو اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی فراڈ کے مرتکب پائے گئے ہیں لیکن ان پر عائد تقریباً $50 کروڑ کا جرمانہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ کرکٹ جنوبی افریقہ CSA نے مردوں کے ICC ون ڈے ورلڈ کپ سن 2027 کے وینیوز کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ورلڈ کپ کے لیے لوکل آرگنائزنگ کمیٹی کی تشکیل کے موقع پر کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹورنامنٹ کے مجموعی 54 میں سے 44 میچز جنوبی افریقہ میں کھیلے جائیں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے ملک کے 8 شہروں کو میزبان بنایا گیا ہے جن میں جوہانسبرگ، پریٹوریا، کیپ ٹاؤن، ڈربن، بلوئم فونٹین، ایسٹ لندن، پارل اور کیمبرہا شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو دکھا بھی سکتے ہیں اور اس میں اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ان محبتوں کا شکریہ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔